داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 277۔ خیمے سے ایک لڑکی نکلی، یہ عاشی تھی۔ اس نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا، ٹھوڑی اور منہ باریک پردے میں تھے، آنکھیں ننگی تھیں، سر سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، بال شانوں سے ہوتے ہوئے سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھی تو مستور، لیکن لباس ایسا تھا کہ نیم عوریاں لگتی تھی۔ اس پہاڑی علاقے کے لوگوں نے اس قسم کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے جنات میں سے سمجھ رہے تھے۔ اس کی چال بھی نرالی اور دلکش تھی۔ عاشی نے عمرو درویش کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ عاشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ وہیں کھڑے رہو، عاشی نے لوگوں سے کہا، کوئی آدمی آگے آنے کی جرات نہ کرے۔ خدا کے ایلچی نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم وہیں کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہو۔ ان 3 آدمیوں میں سے جو آگے گئے اور گر پڑے تھے، ایک آدمی بلند آواز سے بولا، اے خدا کی طرف سے آنے والے، کیا تو آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ عمرو درویش نے مخمور سی آواز میں کہا، کیا ہم اس خطے کو اسلام کی ریاست بنا سکیں گے جو سوڈان کے غلام نہ ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ عمرو درویش نے غصے سے زمین پر ہاتھ مارا۔ عاشی دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمرو درویش کے ہونٹ ہلے۔ عاشی اٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی، خدا کے ایلچی نے کہا ہے کہ پانی کو آگ لگ جائے تو اس خطے کو تم اسلامی ریاست بنا لو گے جو سوڈان کے غلام نہیں ہوگی۔ عاشی نے کہا، کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر انڈیل دو۔ عمرو درویش سے ذرا پرے ایک کپڑا اس طرح پڑا تھا جس طرح کسی نے لباس اتار کر گٹھری کی صورت رکھ دیا ہو۔ انہی 3 آدمیوں میں سے جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے، ایک آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس پانی ہے، میں سفر میں ہوں، اس لیے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس نے آگے جا کر مشکیزے کا منہ کھولا اور کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ عاشی نے زمین سے مشعل اٹھا کر عمرو درویش کے ہاتھ میں دے دی۔ عمرو درویش نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلائے جیسے سرگوشی کی ہو۔ پھر اس نے مشعل کا شعلہ کپڑے کے ساتھ لگا دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ پانی سے بھیگا ہوا کپڑا جل اٹھے گا، مگر ہوا یوں کہ جو ہی مشعل کا شعلہ کپڑے کے قریب گیا تو کپڑا بھڑک اٹھا اور تمام تر کپڑا ایک شعلہ بن گیا۔ کئی ایک آدمیوں کے منہ سے حیرت زدہ آوازیں نکلی، اللہ! ان کی نظروں کے سامنے پانی جل رہا تھا۔ خدا کے اشارے کو سمجھ لو، عمرو درویش نے کہا، اور مجھے غور سے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں تم میں سے ہوں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام لے کر کہا، میں اسی علاقے کے رہنے والے ہاشم درویش کا بیٹا ہوں۔ میں نبی نہیں، میں پیغمبر نہیں، خدا اپنا آخری پیغمبر بھیج چکا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں چوم کر اور آنکھوں سے لگا کر کہا، میں بھی تمہاری طرح خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہوں۔ مجھے خدا نے روشنی دکھائی اور حکم دیا ہے کہ روشنی ان کے پاس لے جاؤ جو اندھیرے میں ہیں۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو۔ اس نے کہا، میرے گاؤں میں جا کر پوچھو، میں صلاح الدین ایوبی کا کماندار ہوں۔ میں اس فوج کے ساتھ تھا جس نے سوڈان پر حملہ کیا تھا۔ اس فوج کا حملہ ناکام ہوا۔ ہم سب کو افسوس ہوا، تم سب کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن خدائے ذوالجلال نے مجھے مصر کی فوج کی لاشوں سے اٹھایا اور مجھے اشارہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کیوں شکست ہوئی۔ میرا افسوس خوشی میں بدل گیا۔ میں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا کا نور دیکھا۔ یہ ایک روشنی تھی جیسے ایک ستارہ آسمان سے اتر کر درخت کی شاخوں میں اٹک گیا ہو۔ اس ستارے میں سے آواز آئی، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ میں نے ہر طرف دیکھا۔ آواز آئی، کوئی انسان تجھے زندہ نظر آتا ہے؟ مجھے ہر طرف لاشیں نظر آئیں۔ یہ سب میرے ساتھیوں کی لاشیں تھیں۔ حالت سب کی بہت بری تھی، زخمی بہت کم تھے، زیادہ سپاہی پیاس سے مرے تھے۔ یہ سب لڑے تھے۔ ستارے کی روشنی سے آواز آئی، کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہاری تلواریں کند ہو گئی تھیں؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے تیروں کی کوئی رفتار ہی نہیں تھی؟ تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے؟ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے سب کچھ دیکھا تھا
جو روشنی کی صدا نے مجھے بتایا تھا۔ میری تلوار کی کاٹ اتنی بھی نہیں رہی تھی کہ خراش بھی ڈال سکتی۔ میں نے اپنے تیر دیکھے تھے جو ہوا میں یوں جاتے تھے جیسے ہوا کے جھونکوں سے گھاس کے خشک تنکے اڑ رہے ہوں۔ ہمارے گھوڑے چلتے نہیں تھے۔ ریگزار نے سورج کی ساری آگ لے لی اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھسم کر دیا۔ میں بھی جلی ہوئی لاش تھا۔ ستارے سے ایک شرارہ آیا، میری آنکھوں میں اترا اور میرے وجود میں اتر گیا۔ آواز آئی، ہم نے تجھے دوسری زندگی عطا کی ہے، ہم سے پوچھ ہم نے یہ کرم کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ آواز نے جواب دیا، ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے۔ مسلمان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے حضور رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ جن کی یہ لاشیں ہیں انہیں ہم نے عبرت کا سامان بنایا ہے کہ یہ بھٹک گئے تھے، اور جو بھٹک رہے ہیں انہیں ہم سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تجھے منتخب کیا ہے کہ تو ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جہاں ہم نے تجھے روشنی دی ہے۔ یہ میرے مسلمان بندوں کو دکھا۔ میں اچھی طرح نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، اے میرے رب کے نور، مجھے پوری بات بتا، اور بتا کہ میری بات کون مانے گا، کس طرح مانے گا۔ مجھے بتا کہ ہماری تلواریں کیوں کند ہو گئی تھیں، تیروں کی رفتار کہاں گئی تھی؟ روشنی کی آواز نے کہا، وہ تلوار کند ہو جاتی ہے جس کا وار اپنی ماں پر کیا جاتا ہے۔ وہ تیر کھجور کا سوکھا پتا بن جاتا ہے جو اپنی ماں کے سینے پر چلایا جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ ماں کون ہے؟ وہ سرزمین جس نے تجھے جنم دیا ہے اور جس کی مٹی میں تو کھیل کر جوان ہوا ہے، تیری ماں ہے۔ جا سوڈان کے مسلمانوں سے کہہ کہ سوڈان کی زمین تمہاری ماں ہے، اس سے محبت کرو، اس کی مٹی میں جنت ہے۔ اس جنت کو فتح کرنے کے لیے باہر کا کوئی مسلمان بھی آئے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو نے دوزخ دیکھ لیا ہے۔ جا اپنے کلمہ گو سوڈانی بھائیوں کو بتا کہ تمہاری ماں، تمہاری جنت اور تمہارا کعبہ سوڈان ہے۔ اے برگزیدہ ہستی کہ جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ایک آدمی نے کہا، کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سوڈان کے اس بادشاہ کے وفادار ہو جائیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا؟ یہ آدمی ان تینوں میں سے ایک تھا جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے۔ خدا کی آواز نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ جو کافر ہے مسلمان ہو جائے گا۔ امر درویش نے جھومتی ہوئی اثر انگیز آواز میں کہا، وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی ہے، اس لیے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچھیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے بیٹے ہو۔ میں نے خدا سے کہا کہ میری زبان سے یہ بات کوئی نہیں مانے گا، میرے مسلمان بھائی مجھے قتل کر دیں گے۔ خدا کی آواز جو درخت کے پتوں میں اٹکی ہوئی روشنی سے آ رہی تھی، اس نے کہا، ہمارے سوا پانی کو کون آگ لگا سکتا ہے؟ جا، ہم نے یہ طاقت تجھے اس شہادت کے لیے دے دی کہ لوگ تیری آواز کو ہماری آواز سمجھیں۔ کوئی انسان پانی کو آگ نہیں لگا سکتا۔ پھر روشنی سے آواز آئی، اگر تیری آواز کو لوگ پھر بھی باطل جانیں تو انہیں رات کو اپنے پاس بلا، میں انہیں وہی جلوہ دکھاؤں گا جو موسیٰ کو طور پر دکھایا گیا تھا۔ کیا تم طور کا جلوہ دیکھ کر حق کی آواز کو مانو گے؟ امر درویش نے پوچھا۔ ہاں اے خدا کے الچی، ان تین آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اگر تو ہمیں طور کا جلوہ دکھا دے تو ہم تیری آواز کو خدا کی آواز مان لیں گے۔ جاؤ۔ امر درویش نے زمین پر غصے سے ہاتھ مار کر کہا، چلے جاؤ۔ اس وقت آنا جب سورج اپنے شعلے پہاڑوں کے پیچھے لے جائے گا اور آسمان پر ستاروں کی قندیلیں روشن ہو جائیں گی۔ جاؤ۔ جب لوگ واپس گئے تو ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ جاتے جاتے وہ 4 4 5 5 کی ٹولیوں میں ہو گئے۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں ابھر آئیں، عقیدے دب گئے، جذبے سرد ہو گئے، جذبات بھڑک اٹھے۔ یہ سیدھے سادے پسماندہ لوگ تھے۔ سنسنی خیزی نے ان کی عقل کا رخ پھیر دیا۔ امر درویش کے الفاظ میں کچھ اثر تھا یا نہیں، لوگوں نے اس اثر کو قبول کیا جو اس کی آواز میں اور اس کے بولنے کے انداز میں تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔